السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیان شکباز میں پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے راضی کرنے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب سے محبت کی تو چاہا کہ میں ایسا کام کروں کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب محبوب راضی ہو تو یہ ایک ایسا محبوب ہے کہ ان کے راضی ہونے پر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرکار ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے سب سے زیادہ تمہاری دنیا سے، یعنی تمہاری دنیا میں سے مجھے سب سے زیادہ جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے وہ خوشبو، اور تیسری چیز نیک بیوی۔ تو ابوبکر صدیق نے جب محبوب کی یہ تین پسندیدہ چیزیں سنی تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیز بڑی پیاری ہیں، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پیاری۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کا چہرہ تکتا رہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ۔ دوسرا یہ کہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، اپنے آپ پر اپنا مال جان سب قربان کروں، آپ کے لیے مال خرچ کروں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو محبت ہے اپنے محبوب سے، وہ ایسی محبت کہ صدیق نے اس محبت کو نبھایا ہے، چاہے وہ غار ثور ہو، ہجرت کا سفر ہو، مکہ کی وادیاں ہوں، چاہے مدینہ منورہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اب جو اطراف کے قبائل تھے، آس پاس کے کچھ علاقے تھے جہاں کے لوگ پھر گئے اسلام سے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہے نا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی، یعنی ایک تو مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، اس نے کہا میں نبی، تو اس کے قبیلے والے اسی کے پیچھے لگ گئے۔ اور یہ بھی انسانوں کی ایک عجیب فطرت ہے، آپ دیکھیے تھوڑا سا غور کیجئے گا، انسانوں کی ایک عجیب سی فطرت ہے کہ چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو اس کے پیچھے کچھ لوگ تو لگ ہی جاتے ہیں، کتنا بڑا بھی ڈھونگی ہو، کتنا بڑا بھی جھوٹا ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت، پتہ نہیں یعنی کہ کیوں وہ حقانیت، حق باطل کچھ نہیں دیکھتے، بس بندے نے کہا ہم مانتے ہیں، بات ختم۔ تو یہ جھوٹی پیروی کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو مل ہی جاتے ہیں۔ اب جو بھی جیسا بھی دعویٰ کرے بندہ، بندوں کو ایسے بندے مل ہی جاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے بھی اس کے قبیلے کے لوگ نبی ماننے لگے،
حالانکہ تھے مسلمان، اللہ کے رسول کو نبی مانتے تھے، لیکن حضور کے بعد کہتے ہیں ہاں ہمارے قبیلے کا نبی، ہمارے قبیلے کا نبی، تو مسلمہ کذاب پر ایمان لے آئے۔ ایک سجاح نام کی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی آ، حالانکہ پوری ہسٹری میں کوئی عورت نبی نہیں، اللہ کسی عورت کو نبوت و رسالت دیتا ہی نہیں، لیکن جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی آ تو اس کے قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے کہ ہماری نبی آ یہ ہے نا۔ اسود انسی نے دعویٰ کر دیا میں نبی، اس کے قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہاں بھئی یہی نبی۔ ابھی کچھ سالوں پہلے انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے ایک آدمی تیار کیا، غلام مرزا احمد قادیانی، اسے تیار کیا کہ بھئی ہمیں آدمی کی ضرورت ہے جو ہمارا کام کرے مسلمانوں کے درمیان رہ کر، تو کہا میں ہوں تیار ریڈی، تو کھڑا ہو گیا میں نبی، مجھ پر وہی آتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا ہی فرماتا ہے، اللہ ایسوں کی مدد نہیں فرماتا، اللہ ایسوں کو ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ میرے نبی جو سچے نبی، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے، وہ چاند کو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ درخت کو بلائیں تو درخت حاضر ہو جائیں، اور ان جھوٹوں کا حال یہ ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں اس کا الٹا ہو جائے، یہ جو کہتے ہیں اس کا الٹا ہو جائے۔ یہ یعنی کہ ایک بندہ مسلمہ کذاب کے پاس لایا گیا، آنکھ میں بڑی تکلیف ہے، مولا کائنات کی آنکھوں میں تکلیف تھی، سرکار نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں اچھی ہو گئی، آنکھیں اچھی ہو گئی، تو یہ بیوقوف سمجھا کہ میں بھی لگا دیتا ہوں، آنکھ اچھی ہو جائے گی۔ تو مسلمہ کذاب کے پاس آیا بندہ کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، اس نے کہا ادھر، اس نے بھی اپنا تھوک لگایا، بچہ اندھا ہو گیا، وہ آدمی اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئی، آنکھ ایسی ہوں، آنکھ پر ہاتھ پھیرا، کہتے وہ آنکھ ہی ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح غلام احمد قادیانی نے جتنی باتیں بیان کی سب الٹی ہوتی گئی۔ ایک لڑکی اس کو بڑی پسند آ گئی، اب بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکی اس سے بڑی پسند آئی، اور تھی کم عمر کی لڑکی تھی، لیکن اور یہ بڑی عمر کا تھا، لیکن اسے بڑی پسند آئی، تو اس نے جو ہے نا وہ من گھڑت باتیں بنائی کہ ایسا ایسا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ فرشتے نے آ کر خبر دی کہ اس سے میرا نکاح ہوگا اور یہ میری بیوی بنے گی، اور گھر والے راضی نہیں، لڑکی راضی نہیں کہ نا تجھ سے تو نہیں، کالا کروٹا تھا ہے نا، بالکل سڑا ہوا سا، تو کہتے ہیں نا اس سے تو ہم نہیں کرنا چاہتے، لڑکی بھی کہتے ہیں میں اس سے نہیں کروں گی، ہے نا۔ یہاں دیکھیں بات یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، ایک نبی نے حضرت جلیبیب جو غریب پھٹے پرانے حال ایک شخص تھے، غلام تھے، ہے نا، صورت بھی اچھی نہیں، بدصورت تھے، حضرت جلیبیب کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا، گھر والوں کو انکار تھا کہ نہیں اس کے ساتھ تو نہیں کروانا، تو لڑکی نے کہا کہ تم انکار کس کے حکم پر کر رہے ہو، آدمی مت دیکھو، یہ دیکھو حکم کس کا، رشتہ مانگا کس نے، تو کہتے تم ان کے حوالے کر دو، وہ جو کریں گے بہتر ہی ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ وہاں لڑکی نے، یہ لڑکی تیار نہیں نا، اس سے تو مجھے نہیں کرنی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تو کہتے ہیں اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو اس کا دولہا اسی رات مر جائے گا، اسی رات مر جائے گا۔ یہ اس نے کہا، کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی بات بتا دی۔ وہ لوگ بھی مضبوط تھے، گھبرائے نہیں، انہوں نے شادی کی، دولہا اس رات تو کیا مرتا، جس وقت یعنی کئی سالوں بعد مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا لیکن وہ دونوں زندہ رہے، قادیانی مر گیا لیکن وہ دونوں زندہ رہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آج دنیا میں اگر دیکھیں گے تو اس کے فالوورز آپ کو ملیں گے، اپنے آپ کو احمدی، ہم تو احمدی، ہمیں فخر ہے کہ ہم احمدی، ابے کائے کا فخر، ایسے نبی یعنی ایسے کو نبی بنا کر بیٹھے جو جھوٹا، جس کی ساری باتیں الٹی پڑی ہے نا، اور کالا کلوٹا جس کو دیکھ کر یعنی کہ نفرت ہو بندے کو، وہ ہمیشہ کہتا کہ مجھے جو ہے نا وہ ٹوائلٹ کی پرابلم تھی، نکل ہی جاتا تھا، پاخانہ ہوتا ہی رہتا تھا، ایک سر بہت زیادہ درد کرتا تھا، ہمیشہ سر میں درد، اور ایک پیٹ جاری رہتا تھا کھلا ہے نا، کبھی کپڑے بھی یعنی اس کے ٹھیک ٹھاک نہیں رہتے تھے، ہمیشہ چونکہ نکلتا ہی رہتا تو ناپاک ہی ناپاک، ہمیشہ نجاست ہی میں رہتا تھا۔ یہ اللہ کی سزا تھی، یہ لوگوں نے اسے پتہ نہیں کیا کیا تبرک سمجھا ہوگا، لیکن تھی اللہ کی سزا کہ اللہ نے اس کو ایسی زندگی دی تھی کہ ہمیشہ نجاست اور ناپاکیوں میں رہے، جبکہ نبی و رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو صاف ستھرے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے قرب میں آئے تو بندہ ان کا اپنا ہو جائے، نبی و رسول ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک یعنی کہ انسانی فطرت ہے نا۔ انجینئر علی مرزا کھڑا ہوا نیا فتنہ لے کر، لوگ اس کے پیچھے بھی لگ گئے، امام کہنا شروع کر دیا۔ کہے کا امام؟ جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، عربی پڑھنا آتا نہیں، وہ امام بن گیا، اسے امام بنا دیا۔ یہ ساری جہالتیں، اور یہ جہالت جب تک انسان ہے جہالت جاری رہے گی، جہالتیں چلتی رہے گی، کامن سینس سے لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ سرکار کی وفات کے بعد یہ سارے فتنے اٹھے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں آخری ایام میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر ایک لشکر روانہ کیا، ان کا جھنڈا بھی سرکار نے باندھا اور حضرت اسامہ کو آپ نے ان کے لشکر کو روانہ کیا، اور اسامہ اپنا لشکر لے کر جاؤ کہاں؟ روم کی طرف، ہرکیولس جس کی ہم نے حدیث بخاری میں پڑھی ہے، اسی ہرکل سے جنگ کرنے کے لیے ملک روم کی طرف روانہ کیا اس لشکر کو۔ تو ادھر یعنی کہ ادھر ابھی تھوڑی ہی دور، یعنی سمجھو یہاں سے نکلے تھے باہر، مدینے سے باہر تھوڑی دور پہنچے تھے کہ پتہ چلا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ اب جب حضور کی وفات ہو گئی تو لشکر وہیں رک گیا کہ ابھی نہیں جانا، رک گیا۔ پھر وہ لوگ آئے نماز، یعنی کہ سرکار کی وفات کی خبر سن کر واپس آئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے آپس میں، صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، تو مشورہ یہ ہوا کہ ابو بکر وہ لشکر جو روم بھیجا جا رہا تھا اب نہیں بھیجتے، کہ فتنے بہت زیادہ اٹھ گئے ہیں اور لوگوں نے یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا حالات کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں لشکر کی ضرورت، مدینے میں ضرورت، دیگر جگہوں پر ضرورت، تو اس کو اب وہاں نہیں بھیجتے، کینسل کرتے ان کی، یعنی کہ ان کا جانا کینسل کر دیتے، رد کرتے۔ صدیق اکبر کا جواب، صدیق اکبر فرماتے میرے آقا نے جس لشکر کو ایک مرتبہ روانہ کر دیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ ابو بکر کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ یہ لشکر تو جا کر رہے گا، چاہے مدینے میں کوئی نہ رہے، مدینے میں ابو بکر کی لاش کو کتے نوچ کھائیں تب بھی لشکر تو روانہ ہو کر رہے گا۔ ابو بکر کی لاش کو کتے نوچ کھائیں گے کوئی پرواہ نہیں، لیکن لشکر جو سرکار نے روانہ کیا وہ تو روانہ ہو کر رہے گا۔ تو صدیق اکبر نے اس لشکر کو روانہ کیا، مسلمہ کذاب کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، دوسروں کے لیے دوسروں کو بھیجا، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر بھیجے، روانہ کیے۔ کہتے ہیں مدینے کی فکر مت کرو، میں یہاں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب صدیق اکبر نے یہ جذبہ دکھایا، اللہ نے ہر میدان میں فتح عطا فرمائی ہے، ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے تو پھر وہ اس بارے میں سوچے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، کیسے راضی ہوگا۔ ہم نے تو وہ امتحان ہی نہیں دیے، اللہ کی محبت کے وہ امتحان ہمیں دینے ہی نہیں پڑے، ہم تو پیدا ہوتے مسلمان ہو گئے، تو ہمیں تو وہ آزمائشیں، وہ امتحانات کی وہ گھڑیاں آئی نہیں۔ تو اس لیے اب جب دسمبر آتا ہے، 31 تاریخ اب قریب ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی دیو کی پارٹی تو ہے فکس، ڈانس کرنا ہے، شراب تو پینی ہے، ڈانس تو کرنا ہے، ناچنا گانا، یہ سارے کام کرنے کیوں؟ اس سے کہ بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے، 31 کی پارٹی ہے نا، نیو ایئر شروع ہو رہا ہے، بھائی یہ تیرا نیو ایئر ہے ہی نہیں، تو اس کی خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ اور پھر دوسری بات آپ سوچیں، اگر خوشی اتنی منانے کی اجازت ہوتی کہ ڈی جے پر ناچو، پارٹیاں کرو، شراب پیو، اگر اتنی اجازت ہوتی تو آپ کی 2 خوشی کے دن تھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اللہ حکم دیتا ناچو گاؤ، یہ تمہاری خوشی کے دن ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ مسجد میں نماز پڑھ، آ مسجد میں نماز پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ تو ہماری خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ہماری خوشی کا انداز۔ ہاں پھر اس کے بعد اچھا کھاؤ، اچھا لباس، خوشی یہ کہ اچھا لباس پہنو، خوشی یہ کہ تم کھاؤ اچھا، یعنی کہ اچھا کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے خوشی کا دن دیا، اس لیے اس دن روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا۔ آج تو عید کا دن، آج خوشی کا دن، آج تو کھانے پینے کا دن، جیسا کھانا پینا ہو کھاؤ پیو، لیکن حرام تو نہیں نا، حرام تو نہیں۔ اور یہ نیو ایئر 31 کی پارٹی، دسمبر کی 31 کو پارٹی منا رہا ہے، کیوں؟ کل سے نیو ایئر، تیرا ہے ہی نہیں، تیرا تو ہو چکا، اور تیرا جب تھا تب تو امام حسین کو یاد کر رہا تھا، جب تیرا نیو ایئر تھا تو حسین کو یاد کر رہا تھا۔ تو سوچ آج جب 31 آئے تو پھر حسین کا کردار یاد کرنا، پھر حسین کا کردار یاد کرنا کہ امام حسین نئے سال کی ابتدا میں میدان کرب و بلا پہنچ رہے تھے، نئے سال کی ابتدا میں میدان کرب و بلا پہنچ رہے تھے، اور تو شراب خانوں میں پہنچ رہا ہے، تو کلب میں پہنچ رہا ہے، تو ابھی سے تیاریاں۔ بندہ ظاہر سی بات ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ لاسٹ منٹ پر گیا اور پلان کیا کہ بھئی آپ تو 31 چلو، نہیں،
پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہوتی, دوستوں میں بات چیت ہو رہی ہے, بھائی اس بار کیا ہے پلان, آج تو اس بار تو ادھر جانا ادھر جانا, ارے یار ادھر اتنا مزہ نہیں آتا, ادھر زیادہ مزہ آئے گا, ادھر زیادہ مزہ آئے گا, وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہے نا, وہاں زیادہ عیاشیاں ہوتی ہے, وہاں زیادہ فحاشیاں, ننگاپن فلاں جگہ زیادہ ہوتا ہے, تو ہم وہاں جائیں. یہ ساری پلاننگیں ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ 31 کی پارٹی منانے, نیا سال استقبال یوں کرنا ہے, چاہے وہ انگریزی سال ہو چاہے اسلامی سال ہو. ہمیں تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا نیا سال. حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت امام اعظم کے دادا, ان کا نام بھی نعمان تھا لیکن زتی کے نام سے مشہور تھے, لقب سے مشہور تھے, زتی. تو یعنی امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زتی, یعنی وہ ان کا نام بھی نعمان. تو وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ حضرت علی کے زمانے کی بات, تو حضرت علی بھی کوفہ میں, وہ بھی کوفہ میں, یعنی ایران سے آ گئے تھے کوفہ. تو نوروز کا دن تھا, یہ پارسیوں کا نیا سال, پارسیوں کا نیا سال نوروز. تو نوروز تھا تو سوچا کہ چلو فالودہ لے جاتا ہوں مولا کائنات کے لیے. مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی وہ تھا تاریخی بات کہ بھئی ہمارا نیا سال اس تاریخ سے شروع ہوتا ہے, نوروز ہے. تو حضرت زتی جو ہے نا, حضرت نعمان, وہ لے گئے فالودہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اور لے جا کر فالودہ دیا. سوچیں حضرت علی کے پاس بھی فالودہ گیا ہے, صرف آپ ہی نہیں کھاتے ہیں, صرف آپ ہی فالودہ نہیں پیتے, حضرت علی کے پاس بھی گیا فالودہ. حضرت زتی لے کر گئے, مولا کائنات نے پوچھا یہ کیا؟ کہا فالودہ. کہا کیوں؟ تو کہا ہمارا نوروز ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے, نیا سال. تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارا تو روزانہ نوروز ہوتا ہے, ہمارا تو روزانہ نوروز. کہتے کیسے؟ آپ فرماتے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرے وہ ہمارا نوروز ہے. جو دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرے وہ نوروز, اور جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہی بیکار دن ہے, وہی بیکار دن, وہ نوروز نہیں. تو ہمارا تو روزانہ, آپ کا نیو ایئر روزانہ, اگر آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں روزانہ نیو ایئر مناؤ, اس لیے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں. اور اگر اللہ کی اطاعت میں نہیں تو 1 جنوری کو بھی نہیں اور 31 دسمبر کو بھی منانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں نہیں ہیں. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر خوشی ہم یوں منا رہے ہیں کہ اس طرح کی پارٹیاں, ریو پارٹی اور ڈرگز کی پارٹی, شراب کی پارٹی, ناچ کی پارٹی, گانوں کی پارٹی, ہم نے اس طرح منانی ہے خوشیاں. نہیں, مسلمان کی تو یہ شان نہیں ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا جسے اسلام نے, جسے اللہ رسول نے منع کر دیا, ہم اس سے رکیں, ہم منع کر دیں. یعنی دوست جا بھی رہو نا, اگر کسی یعنی کہ دوست ہے اور غیر مسلم دوست ہے کہ ہم تو جانے والے ہیں, چلے گا, بندہ کہ نہیں میں نہیں آتا. ارے کیا 31 کی پارٹی ہے؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارے ہاں یہ سب درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, یہ سب منع ہے, حرام ہے ہمارے دین اسلام میں. آپ یہ کردار کیریکٹر بنائیں گے اپنا, تب جا کر پھر کیا ہوگا کہ اب آپ دیکھیں ایک بندہ جو آگ کو بڑا مقدس سمجھتا ہے, آگ کو بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے نا, ان کے یہاں آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ 4 چیزیں بڑی مقدس, اور وہ ہے پارسی. تو اب ایک پروگرام ہوا جس میں سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں, یعنی اسکالرز, میں بھی تھا, اور پارسیوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے, سکھوں کی طرف سے, جین کی طرف سے, ہر ایک کے یعنی اسکالر موجود تھے. اور ایک پروگرام تھا ایک کالج میں, یونیورسٹی میں, تو میں بھی گیا ہوا تھا. تو پارسی, بھائی مسلمان ہے تو سمجھے کہ وہ پوجا وجا سے تو دور رہتا ہے تو آپ کو کچھ نہ کہے, لیکن پارسی ہے تو وہ جو دیا جلاتے ہیں, چاروں طرف سے نہیں دیا جلاتے ہیں, تو دیا جلانے کی باری آئی تو وہ بھی سائیڈ میں رہا, اسے کسی نے کہا بھی نہیں کہ میں نے آپ بھی آ جاؤ, نہیں. اگر کسی نے کہا بھی تو اس نے کہا بس میں نہیں. کیوں؟ میں میرے دین پر ہوں, میں میرے دین پر, وہ کام کیوں کروں جو میرے دین نے مجھے منع کیا, وہ کام کیوں کروں. تو ہم بھی اگر پہنچ جائیں, دیا جلانا شروع کر دیں کسی تصویر کے سامنے, کسی فوٹو کے سامنے, کسی کے سامنے دیا شروع کر دیں, نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں. آپ اپنا کردار ایسا کریں کہ سامنے والا کہے اے بھائی اس کو رہنے دیں, وہ مسلمان ہے, اس کو چھوڑ دیں, وہ مسلمان ہے. کوئی بندہ شراب پی رہا ہو, آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو, نہ دیکھی ہو, میں نے دیکھی, میں آپ کو بتاؤں. ایک ویڈیو میں ہے نا, بین اسٹوک انگلینڈ کا کرکٹر ہے نا, وہ شراب کی بوٹل لے کر آ رہا ہوتا ہے. معین خان بڑی سی داڑھی والا سامنے بیٹھا. معین خان کون ہے, کیا ہے,
نام تو معین خان ہے نا, معین علی جو ان کا پلیئر ہے, ان کا کرکٹر ہے, بالر ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا تو دھیان بھی نہیں, اس کی توجہ بھی نہیں, اس نے دیکھا بھی نہیں, وہ اپنا خود بیٹھا ہوا تھا, لیکن وہ شراب کی بوتل لے کر انٹر ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر پھر شراب کی بوتل چھپا کر واپس پلٹ جاتا ہے, واپس چلا گیا, پھر ہاتھ میں کیلا لے کر آیا. یہ اس کا کیریکٹر, معین علی کا کیریکٹر بتا رہا ہے اس نے اس کی عزت کیوں کی. اس کے سامنے شراب, ویسے یعنی اگر وہ نہ ہوتا تو بوتل لاتا, بیٹھتا, پیتا, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, اس سے کہ پوری ٹیم پیتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس نے دیکھا یہ وہ بندہ ہے جس کا کیریکٹر اور کردار یہ کہ جو شراب سے نفرت کرتا ہے, جو شراب سے بچتا ہے, اس کے سامنے شراب نہیں پینی. تو جا کر شراب کی بوتل رکھ کر کیلا لے کر آیا بندہ. اب دیکھیں, اور اس سے ہم نے دیکھا, ہم نے صرف واہ کر دیا, واہ بہت زوردار کام, معین علی نے بڑا اچھا کام کیا. ارے تو تجھے عبرت کہاں ہوئی, تو نے کیا سیکھا؟ تو اپنا کیریکٹر, اپنا کردار ایسا بنا کہ ایک بندہ جو غیر ہو وہ جب تجھے دیکھے تو دیکھ کر کہے نہیں یہ مسلمان پارٹی کی بات ہی نہ کرے, وہ شراب پلانے کی بات ہی نہ کرے. لیکن آپ نے تو اپنے کیریکٹر کو اتنا لوز کر دیا کہ وہ پی رہا ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی گلاس بنا رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہر سال پیتا ہے, ہر سال پیتا ہے. وہ ڈانس کرنے چل چل کر کے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ ہر سال ہمارے ساتھ یہ ڈانس کی پارٹی میں شرکت کرتا ہے, یہ خود ہے نا اپنی شادیوں میں ناچتا گاتا پھرتا ہے, تو پارٹی میں بھی ناچے گا, گائے گا. اس لیے کہ تم نے اپنا کیریکٹر ویسا بنایا کہ وہ نہیں شرماتا, وہ آپ کو بھی کھینچ کر لے جاتا کہ چلو چلو تم بھی ناچو. کیوں؟ پتا ہے اسے, اس نے تمہیں ناچتے دیکھا ہے, اس نے تمہیں عیاشیاں کرتے ہوئے دیکھا. اپنا کیریکٹر, کردار ایسا بناؤ کہ خیر بھی دیکھے تو کہ اے اس کو ہاتھ مت لگانا, اس کو سائیڈ میں, آپ رہیں, ہم ہمارا کام کر رہے ہیں, ہم پیئیں گے یہ مسلمان ہے اس کو سائیڈ میں رہنے دو, ہم ناچیں گے یہ مسلمان ہے اسے سائیڈ میں رہنے دو, یہ ہمارے ساتھ دوستی میں آیا تو ہے لیکن ہم اسے وہ کام نہیں کروائیں گے, نچائیں گے نہیں, ہم اسے پارٹی میں لائے تو ہیں لیکن اسے شراب پلائیں گے نہیں, اس لیے کہ مسلمان ہے, ان کے دین میں حرام ہے, یہ اس سے بچتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا کیریکٹر ویسا بنائیں گے, ہم اپنا ایسا کردار بنائیں گے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی تو موقع ہے ہمیں دکھانے کا کہ ہاں واقعی ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبت یا اللہ سے زیادہ محبت ہے, ہمیں اپنے دوستوں سے زیادہ محبت یا اللہ سے زیادہ محبت ہے. ہم اللہ کے نام پر ان کاموں سے رکتے ہیں یا پھر دوستی میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اور دوستی کیا, وہ تمہیں زبردستی اٹھا کر تو نہیں لے جا رہا ہے, بس یہ ہے کہ آپ کا نفس بھی اسی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ بھی اسی میں ملوث ہیں, اس لیے آپ کو وہ کوئی برا کام ہی نہیں لگتا ہے نا. میں ایک آخری بات بتاؤں, کچھ سالوں پہلے چلے جائیں, یعنی 30 40 50 سال پہلے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ شادیوں میں ناچنے کے لیے ہے نا باہر سے جو نا ایسی ناچنے والیاں, رقاصائیں بلائی جاتی تھی کہ وہ آئیں ناچیں. کیوں؟ پتا تھا کہ معزز گھروں کی عورتیں ایسے ڈانس نہیں کیا کرتی, لیکن اب گھر کی عورتیں ہی ناچتی, کسی ناچنے والی کو بلانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمارے گھر کی ہر عورت ناچ رہی ہے اور ہمارے سامنے, ہمارے غیروں کے سامنے, سب کے سامنے ناچ رہی ہے. اور اب تو سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا. دیکھیں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنا اکاؤنٹ بنا کر ناچ رہی ہیں, ان کے باپ داداؤں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورے شہر میں فیمس ہو اور گھر کو ہی نہ پتا ہو, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے گھر والے خود ویڈیو بنا رہے ہوتے, وہ شارٹس کپڑوں میں اپنے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے اس کے ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان کا کردار ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے سامنے نچوائیں, یہ مسلمان کا کردار. ہماری عورتوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے, اور ہماری غیرت یہ گوارا نہ کرے کہ ہماری عورتیں دوسروں کے سامنے ناچیں. یہ ہمارا یعنی کردار ہی نہیں, یہ ہماری غیرت نہیں ہونی چاہیے ہے نا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں ان کاموں سے رکیں. اور یہ تو کرسچنوں کا ہے نا, یہ 31 کی پارٹی منانا, یہ نیو ایئر منانا, یہ تو کرسچنوں کا. کبھی وہ آپ کو پہلی محرم کو مبارکباد دینے آئے کہ تمہارا ہیپی نیو ایئر آپ کو کہنے آئے؟
آپ کیوں کہنے پہنچ گئے ہیپی نیو ایئر؟ یہ ان کا سال، ٹھیک ہے زمانے میں وہ تاریخیں چلتی ہے تو ہم وہ تاریخیں یوز تو کر رہے ہیں، لیکن ہے تو نہیں نا ہمارا، وہ تو ان کا ہے، چھوڑیں ہم اپنا اختیار کریں۔ دین اسلام کی کیا تعلیمات، ہم اسے اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔